بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المشہور بین الاصحاب حجیت خبر الواحد فی الجملۃ بالخصوص۔ ہماری بحث چل رہی تھی ظنون خاصہ کی کہ ظن من حیث ظن حجت نہیں ہے، ظنون میں اصل عدم حجیت ہے، اصل حرمت العمل ہے، مگر یہ کہ کسی ظن کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل قاطع موجود ہو جائے۔ پہلے ہم نے بحث کی ظواہر کی، پھر ہم نے بحث کی قول لغوی کی، پھر ہم نے بحث کی اجماع منقول کی، پھر ہم نے بحث کی شہرت فتوائیہ کی۔ اب ظنون خاصہ کی ان ابحاث میں پانچویں بحث آ گئی ہے خبر واحد کی۔ ہر وہ خبر جو تواتر کی منزل تک نہ پہنچ سکے اسے خبر واحد کہتے ہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ یعنی یہ نہیں کہ اب لفظ واحد کا معنی لیں کہ ایک راوی نے روایت کیا، نہیں، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، وہ تین بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تواتر کی حد تک نہیں ہے تو بس وہ خبر واحد ہے، ختم ہوگی بات۔ بحث ہے کہ آیا یہ خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس میں بحث آئے گی ہماری۔ بعض حضرات اس کی حجیت کے قائل ہیں مطلقہ، بعض بزرگان اس کی عدم حجیت کے قائل ہیں مطلقہ، بعض حضرات اس کی تفصیل کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ بات آئے گی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ خوب، اب اس خبر واحد کی حجیت میں انشاءاللہ بحث ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ ہمیں اس خبر واحد کی حجیت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ بالکل مختصر سا فرماتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں احکام کلی موجود ہیں، جزئیات کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ یہ تو آیا اقیموا الصلاۃ، لیکن اس کی جزئیات وہاں ذکر نہیں ہیں۔ الی آخر روایات متواترہ، اخبار متواترہ وہ بھی اتنی نہیں ہیں کہ ہم ہر حکم کو اس خبر متواتر سے ہی ثابت کر سکیں، وہ بھی کم ہیں۔ بہت سارے احکام جزئیہ ایسے ہیں کہ جن کے اس بات کے لیے ہمیں اس خبر واحد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس اگر خبر واحد حجت ہو گئی تو ہم ان احکام کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کا استنباط کر سکتے ہیں۔ اگر یہ حجت نہ ہوئی تو ہم ان کا استنباط نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، تو بس ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اصول کا کام کیا ہے؟ ہر وہ شے جو حکم شرعی کے استنباط میں ممد و معاون ہو، یا جس کا نتیجہ حکم شرعی کے استنباط میں ہمارے لیے کارآمد ہو، طریق ہو، ہم نے اس سے بحث کرنی ہے۔ اگر خبر واحد کی حجیت ثابت ہو گئی تو ہم اس سے بہت سارے احکام شریعہ کا استنباط کر سکتے ہیں، اور اگر خبر واحد کی حجیت ثابت نہ ہوئی ہم ان سے احکام حلال و حرام، استحباب، کراہت، ان کا استنباط بھی نہیں کر سکتے۔
پس خبر واحد کی بحث کہ حجت ہے یا نہیں ہمارے لیے انتہائی اہم بحث ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ آگے فرماتے ہیں، ذرا غور فرمانا ہے. کہ یہ جو الفاظ ہیں جناب اخوند رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ ان هذه المسألہ من اہم المسائل الاصولیہ، علم اصول کے مسائل میں سے اہم ترین مسئلہ ہے یہ حجیت خبر واحد کی بحث کا مسئلہ. ایک مبادی ہوتے ہیں، ایک مسائل ہوتے ہیں، جو موضوع کی بحث ہوتی ہے وہ مبادی کہلاتی ہے، اور جو ان مبادی کے عوارض ہوتے ہیں وہ مسائل کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علم اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، تاکہ پھر ہم اس موضوع کے عوارض میں اور اس کے مسائل میں بحث کر سکیں. ظاہر جب ہمارے لیے موضوع کلیئر ہوگا تو پھر ہم اس موضوع کے جو عوارض آتی ہیں اور مسائل ہیں ان میں بحث کریں گے نا. تو پہلے موضوع کلیئر ہو، پھر ہم جائیں آگے اس کے عوارض میں اور اس کے مسائل میں بحث کرنے. علم اصول الفقہ کا موضوع کیا ہے؟ علی الظاہر 4 نظریے یہاں موجود ہیں. محقق کمی صاحب قوانین، ان کا نظریہ ہے کہ علم اصول الفقہ کا موضوع ہے ادلہ 4، کتاب، سنت، اجماع اور عقل، مع وصف دلیلیہ. کتاب چونکہ یہ دلیل ہے، یعنی دلیلیت کی وصف کے ساتھ، قید کے ساتھ، یعنی کتاب مع قید دلیلیہ، سنہ مع قید دلیلیہ، اجماع مع قید، یعنی گویا کہ موضوع مرکب ہے ان کے نزدیک. صاحب فصول رحمہ اللہ، ان کا نظریہ ہے کہ علم اصول الفقہ کا موضوع ہے ادلہ 4، قرآن، سنت، اجماع و عقل، البتہ دلیلیت کی وصف کے بغیر. ٹھیک ہے جی، بس ذات الادلہ، بغیر اس صفت کے کہ جو صاحب قوانین نے فرمائی. اسی طرح شیخ انصاری بھی ادلہ 4 کو موضوع قرار دیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کہ جب ہم اس کی بحث کرتے ہیں تو خیر وہ انشاءاللہ بھی آ جائے گا. ملا خند رحمہ اللہ فقط ادلہ 4 کو اصول الفقہ کا موضوع قرار نہیں دیتے، بلکہ ان کی جو تعبیر ہے وہ تعبیر یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان الملاک فی الاصولیہ صحت وقوع نتیجۃ المسئلۃ فی طریق الاستنباط. ہر وہ مسئلہ جس کا نتیجہ استنباط حکم شرعی کے طریق میں واقع ہو، بس وہ علم اصول کا موضوع ہے، یعنی فقط ادلہ 4 میں منحصر نہیں ہے. جس مسئلے کا نتیجہ استنباط حکم شرعی کے طریق میں واقع ہو، یعنی اس مسئلہ کے نتیجے میں ہم ایک حکم شرعی کا استنباط کر سکتے ہوں، بس یہ ہمارا علم اصول الفقہ کا موضوع ہے اور ہم اس میں بحث کریں گے.
ہم ادلہ اربع کے اس حصار میں محصور نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہر وہ شے جو استنباط حکم شرعی کے لیے ہماری ممد و معاون ہو بس وہ ہمارا موضوع ہے۔ ان کا یعنی ان کے نزدیک اب بحث کرنی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ اگر ہم خبر واحد کی حجیت کو ثابت کر لیتے ہیں، دیکھو نا ایک مسئلہ ہے کہ حجیت کہ خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر ہم دلیل کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچے کہ خبر واحد حجت ہے، یہ نتیجہ ہو گیا، بس اگر خبر واحد حجت ہے تو یہ کبرا واقع ہو سکتی ہے کسی بھی صغرا کی، کہ جناب صغرا کیا ہوگا، اس موضوع پر یہ خبر واحد دلالت کرتی ہے، کبرا خبر واحد حجت ہے، نتیجہ اس موضوع کا یہ حکم ہے، والسلام۔ استنباط حکم شرعی ہو گیا، حلال کا یا حرام کا، استحباب کا، کراہت کا، جو بھی ہو گیا۔ کیوں؟ چونکہ ہم علم اصول فقہ کے موضوع میں محصور نہیں ہے کہ فقط یہی چار ادلہ، چار دلیلیں ہی موضوع ہیں نا، اور بس اگر ہم اس میں آ گئے کہ نہیں خبر واحد حجت نہیں ہے، اب یہ کبرا واقع ہو بھی صحیح، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ حکم اس حکم پر خبر واحد دلالت کرتی ہے، آگے کبرا میں کہیں گے خبر واحد حجت نہیں ہے، لہذا اس موضوع کا یہ حکم بھی نہیں ہے۔ تو پس خبر واحد کی حجیت کا ثابت ہونا یا نہ ہونا یہ استنباط حکم شرعی کے طریق میں واقع ہوتا ہے۔ ہر وہ مسئلہ جس کا نتیجہ استنباط حکم شرعی کے طریق میں ہوگا وہ ہمارا موضوع بحث ہے، اس لیے ہم خبر واحد کی حجیت کی بحث کر رہے ہیں۔ اپنا موقف دے دیا، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی، کہ حجیت خبر واحد کا مسئلہ مسئلۃ اصولیہ ہے، اس کو ہم علم اصول میں ہی بحث کرتے ہیں، کسی اور علم کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طریقے استنباط میں واقع ہوتا ہے، اس کا نتیجہ الاخر ہی۔ اب وہ بزرگان جو کہتے تھے کہ اس کا موضوع ادلہ اربع ہیں بوصف الدلیلیہ یا فقط ادلہ اربع ہیں بغیر وصف الدلیلیہ، تو فرماتے کیا ہیں، ان پر کچھ اشکال کرتے ہیں کہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو اس پر یہ اشکال لازم آتا ہے۔ میں اس کو ترجمے میں پھر ساتھ ساتھ حل کرتا ہوں تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ زیادہ نہ لوں۔ فصل پانچواں، یعنی جو ہم نے ظنون خاصہ کی ترتیب شروع کی تھی، ظواہر، قول لغوی، اجماع منقول، شہرت فتویہ، اور پانچویں نمبر پر آ گئی اب خبر واحد۔ المشہور بین الاصحاب، بزرگان میں مشہور ہے کیا، حجیت و خبر الواحد، کہ خبر واحد حجت ہے فی الجملہ۔ فی الجملہ کیوں کہا ہے انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ بعض حضرات اس میں کچھ تفصیل کے قائل ہیں، کچھ قیود کے قائل ہیں، تو ان تفصیل اور قیود والوں کو لے لو تو بالآخر کچھ نہ کچھ تو ہیں نا کہ جو خبر واحد کی حجیت کے قائل بھی ہیں، ان کے مقابل میں کہ جو مطلقاً اس کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ فی الجملہ یہ آ گیا۔ بالخصوص کا مطلب وہی کہ من باب ظن الخاص، کہ اگرچہ یہ خبر واحد ظن بر ہے لیکن اس ظن کی حجیت پر ہمارے پاس دلیل قائم ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ بس جب دلیل قائم ہو گئی تو یہ ہو جائے گا ظن خاص، اور ظنون خاصہ حجت ہیں۔ فرماتے ہیں لا یخفا ان هذه المسئلہ، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ہمارا موضوع بحث ہے حجیت خبر واحد، فرماتے ہیں یہ مسئلہ حجیت خبر واحد من اہم المسائل الاصولیہ، علم اصول فقہ کے اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ وقد عرفت فی اول الکتاب، کفایت الاصول حصہ اول،
جہاں پر علم اصول کی اور بات ہوئی تھی، تعریف ہوئی تھی کہ اس کا موضوع فلاں فلاں، یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ ہم نے وہاں کیا کہا تھا کہ ان الملاک فی الاصولیہ، کہ کسی بھی مسئلہ اصولیہ، کون سا مسئلہ اصولی ہے، یعنی کون سی چیز اس علم اصول الفقہ میں موضوع بحث ہوگی۔ فرماتے ہیں معیار ہمارا کیا ہے؟ صحت و وقوع نتیجت المسئلہ فی طریق الاستنباط، ہر وہ مسئلہ جس کا نتیجہ استنباط حکم شرعی کے طریق میں واقع ہوگا، بس وہ مسئلہ اصولی ہے۔ یاد ہوگا نا، میں نے ابتدا میں گزارش کی ہے کہ ایک مبادی ہوتے ہیں، ایک مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم پہلے یہ بحث کریں گے انشاءاللہ کہ کون کون سی اس کے موضوع میں ہے تاکہ ہم اس کو بحث کر سکیں۔ پس علم اصول کا یہ مسئلہ ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَحْثُ فِيهَا، چاہے اس میں ادلہ اربع کی بحث نہ بھی ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خبر واحد کی حجیت کا نتیجہ استنباط طریقے، یعنی حکم شرعی کے استنباط کے طریق میں واقع ہوتا ہے، بس یہ علم اصول میں داخل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب آگے فرماتے ہیں، یہ بات اپنی انہوں نے کر دی، آگے فرماتے ہیں وَإِنِ اشْتَهَرَ فِي أَلْسُنَةِ الْفُحُولِ، اگرچہ ہمارے بزرگان ان کی زبان پر مشہور ہے، وہ کیا مشہور ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کون الموضوع فی علم الاصول، کہ علم اصول کا موضوع ہیں ہی الادلہ، یعنی ادلہ اربع، ٹھیک ہے جی، ادلہ اربع۔ میں نے گزارش کی ہے کہ صاحب قوانین محقق قمی کا نظریہ ہے ادلہ اربع مع وصف دلیلیہ، یعنی موضوع مرکب ہے، کتاب اور دلیلیت اس طرح کر کے، اور صاحب فصول کا ہے کہ نہیں، ادلہ من حیث الادلہ بغیر وصف دلیلیہ۔ وَإِنِ اشْتَهَرَ فِي أَلْسُنَةِ الْفُحُولِ كَوْنُ الْمَوْضُوعُ فِي عِلْمِ اصول هِيَ الْأَدِلَّةُ وَعَلَيْهِ، اگر ہم مشہور کی بات کو مان لیتے ہیں اور اسی پر رک جاتے ہیں، لا يكاد يفيد ذلك يفيد في ذلك اے کون هذه المسألة اصولیہ، اگر ہم اس کی بات مان لیں تو پھر یہ حجیت خبر واحد کا مسئلہ اصولی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ادلہ اربع میں سے نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ کتاب مع وصف دلیلیہ یا کتاب من حیث الکتاب بغیر وصف دلیلیہ، جبکہ یہ خبر واحد ان میں سے ہے ہی نہیں۔ لا يكاد يفيد في ذلك اے کون هذه المسألة اصولیتہ، لا يكاد يفيد في ذلك، کہ اس بحث خبر واحد کی حجیت کے مسئلے کو اصولی ہونے میں یہ مفید نہیں ہے، کون سی؟ تجشم و دعویٰ، او کہ اس حجیت خبر واحد کو بھی مسائل اصولی میں داخل کرنے کے لیے تجشم و دعویٰ، کوئی اس دعویٰ کی زحمت کرے، کیا وہ کہے کہ جناب ان البحث عن دلیلیت الدلیل، کہ کسی دلیل کی دلیلیت سے بحث کرنا بھی در حقیقت اس دلیل کے احوال سے بحث کرنا ہے، اور دلیل کی دلیل سے بحث اس کے احوال سے بحث کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ اس کے عوارض سے ہے۔ پس لہذا اگر ہم حجیت کی بات کرتے ہیں تو گویا یہ اس کے عوارض میں سے ہے، تو لہذا کوئی حل نہیں، یہ بات اصولی ہے۔ فرماتے ہیں نا ضرورتا، جواب دیتے ہیں نا، یہ دعویٰ نہ کرو کہ دلیل کی دلیلیت کے باعث اس کے احوال اور عوارض میں سے ہے، فلاں میں سے ہے۔ فرماتے ہیں نا، کیوں؟
ضرورت ان البحث فی المسئلہ، اس لیے کہ اس خبر واحد کی حجیت میں بحث کرنا لیسا عن دلیلیت الادلہ، یہ کوئی ادلہ اربعہ کی دلیلیت کی بحث نہیں ہے، اس لیے کہ خبر واحد ادلہ اربعہ میں سے نہیں ہے۔ جب یہ ان میں سے نہیں ہے تو اس کی بحث کیسے ان کی دلیلیت کی بحث کہلائے گی؟ بل عن حجیت الخبر، بلکہ یہ حجیت خبر واحد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایسی خبر الحاکی عنہا، جو حاکی سنت ہے، جو حاکی دلیل ہے، یہ اس کی بات ہے۔ پوری توجہ، خبر واحد حاکی سنت ہے، خبر واحد سنت نہیں ہے، خبر واحد سنت کو حکایت کرتی ہے۔ حاکی دلیل کی بات اور ہوتا ہے، خود دلیل کی بات اور، ان دو باتوں کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے کی زحمت کرے کہ جناب دلیل کی دلیلیت کی بحث بھی احوال دلیل کی بحث ہے، فرماتے ہیں نا، اس لیے کہ آپ کے نزدیک موضوع تھا ادلہ اربعہ اور ان کی دلیلیت، حجیت خبر تو ادلہ اربعہ میں نہیں ہے، یہ تو بلکہ حاکی دلیل ہے، تو جو حاکی اور ہوتا ہے دلیل ہونا اور ہے، لہذا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ آگے کما لا یکاد یفید علیہ تجشم دعویٰ ان مرجع هذه المسألة الى ان سنہ، پوری توجہ، اور شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علم اصول الفقہ کا موضوع تو ہے ادلہ اربعہ، لیکن ہم جب اس خبر واحد کی حجیت کی بحث کرتے ہیں تو در حقیقت یہ سنت کی بحث ہے، بئی معنی کہ آیا خبر واحد سے سنت ثابت ہو جاتی ہے یا سنت ثابت نہیں ہوتی، پس اصل حجیت اور عدم حجیت اس سنت کی ہے، اصل دلیل وہ ہے، اس کی بحث در حقیقت سنت کی بحث ہے۔ یہ انہوں نے جواب دیا تھا نا، تو فرماتے ہیں لا یکاد یفید علیہ، نا اگر آپ ادھر موضوع کرا دیتے ہیں ادلہ اربعہ کو، اور پھر اشکالات سے بچنے کے لیے آپ یہ دعویٰ کریں کہ ان مرجع هذه المسئلہ، کہ یہ جو حجیت خبر واحد کا مسئلہ ہے در حقیقت اس کی برگشت ہے الہ، اس کی طرف کہ ان سنتا، کہ سنت او قول معصوم، فعل معصوم یا تقریر معصوم، حال تثبت بخبر الواحد، کہ آیا یہ سنت خبر واحد سے ثابت ہوتی ہے، او لا تثبت، یا خبر واحد سے سنت ثابت نہیں ہوتی، الا سوائے اسی کے کہ جو خبر مفید قط ہو، اب وہ چاہے تواتر کی بنیاد پر قط ہو یا قرائن کی بنیاد پر ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ دعویٰ کیا کس نے؟ شیخ انصاری نے۔ فرماتے ہیں یہ دعویٰ بھی تمہارے لیے مفید نہیں ہے کہ جی حجیت کی خبر واحد کی بحث در حقیقت سنت کی بحث ہے، ہم تو اس کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ آیا اسے سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بحث ہے۔ لہذا موضوع اصول الفقہ وہی ادلہ اربعہ ہیں۔ جناب اخوند رحمہ اللہ اس پر جواب دیتے ہیں، ذرا غور کرنا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کون سی کہ جناب آیا اسے سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہمارا ایک سوال ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اس ثبوت سے جناب کی مراد کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں نا کہ خبر، ہمارے باس یہ ہوتا ہے مقصد کہ آیا خبر واحد سے سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی،
جناب اس ثبوت سے مراد کیا ہے؟ آیا جناب کی مراد ثبوت واقعی و حقیقی ہے کہ یعنی اگر قائل ہو گئے حجیت کے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ حقیقت میں واقع میں یہ قول معصوم ہے یقیناً یہ مراد ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ تو درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مفید ظن ہے، یہ تو مفید یقین ہے ہی نہیں. ہم اس کو درون خاصہ میں شامل کر رہے ہیں، آپ کیسے واقعیت و یقین کی بات کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہماری ثبوت سے مراد ہے، توجہ کرنا ہے، جملوں کو سمجھنا ہے، ثبوت تعبدی، کیا کہ ہم اس کو نازل منزلہ سنت قرار دیں گے. کیا مطلب؟ یعنی اگر خبر واحد کی حجیت ثابت ہو گئی تو اس حجیت ثابت ہونے کا مطلب ہے ہم اس سنت کو نازل منزلہ قرار دیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کا لازم یہ ہے کہ سنت بھی ثابت ہو گئی ہے، ہم اس کے لوازمات میں شمار کریں گے. اس کا بھی آگے خود جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم ملزوم کی بحث کر رہے ہیں کہ آیا یہ حجت ہے یا نہیں ہے. اب تعبداً اس حکم شریعہ سنت کا ثابت ہونا وہ تو ویسے لوازمات میں سے اگر ملزوم ثابت ہوگا تو لازم خود بخود ثابت ہو جائے گا. بات آپ کر رہے ہیں ملزوم کی اور حکم بیان کر رہے ہیں لازم کا، ایسا نہیں ہوتا. غور کرنا ذرا دقیق نکتے ہیں. فرماتے ہیں وہ جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم جو حجیت خبر واحد کی بحث کرتے ہیں اس بحث کا اصل مطلب یہ ہے کہ آیا اس سے سنت ثابت ہوتی ہے یا نہیں. اصل دلیل وہی سنت ہی ہے، ہم تو اس کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں. جواب فرماتے ہیں پہلی بات نہیں فرمائی کہ آج ثبوت سے مراد کیا ثبوت واقعی اور حقیقی ہے؟ یقیناً درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد مفید ظن ہے، مفید یقین تو نہیں ہے. جب یقین نہیں آپ کیسے کہیں گے یقیناً یہ قول معصوم ہے؟ اگر تعبد یہ ہے، اب بات کرو. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ التَّعَبُّدَ بِثُبُوتِهَا، اور اگر مراد یہ ہے کہ اگر حجیت خبر واحد ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ان تعبد بثبوتها، سنت ثابت ہو جائے گی تعبداً، گویا ہم کہیں گے کہ تنزیلاً، کہ گویا سنت بھی ثابت ہو گئی تعبداً، نہ کہ واقعاً حقیقتاً. مع الشک فیہا لدى الاخبار بہا، کہ جب ہمیں اس سنت کی خبر دی جاتی ہے اور خبر واحد کے ذریعے تو ہمیں اس میں شک تھا، تو جب ہم حجیت کے قائل ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ پس یہ تعبداً ثابت ہے. جناب اگر تعبد بثبوتہا، اگر آپ نے سنت کو شک کی صورت میں تعبداً ثابت کرنا ہے، لیسا من عوارضہا، یہ سنت کے عوارض میں سے نہیں بلکہ مشکوک سنت کے عوارض میں سے ہے. پوری توجہ، یعنی ثبوت تعبدی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت تعبداً ہم کہیں گے ثابت ہو گئی ہے، تو یہ ثبوت تعبدی مشکوک سنت کے عوارض میں سے ہے. کہ پتہ نہیں سنت ہے یا نہیں ہے، سنت ہونا مشکوک تھا تو مشکوک کو سنت کہا دیا. اگر حجیت ثابت ہو ہم کہیں گے تعبداً ثابت ہے. مشکوک کو سنت کا عوارض اور ہوتا ہے، خود سنت کے عوارض میں سے ہونا اور ہوتا ہے. پوری دقیق مباحثہ کریں، بات کریں ہر جگہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تعبداً سنت ثابت ہو جائے گی اس کے ذریعے بالفرض اگر یہ آپ کہیں تو ہم کہیں گے جناب ثبوت تعبدی مشکوک سنت کے عوارض میں سے ہے، سنت کے عوارض میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کما لا یخفی، وہی جو میں نے گزارش کی ہے کہ جب آپ کو شک ہو کہ سنت ہے یا نہیں ہے تو آپ کہیں گے چونکہ یہ خبر واحد حجت ہے لہذا
شک کی صورت میں آپ کہیں گے چونکہ جس کا سنت ہونا مشکوک ہوا ہم تعبداً سنت کہیں گے. بھئی مشکوک کو سننا کا اور ثبوت ہونا سنت تعبداً ثابت ہونا یہ اور ہے، خود سنت کا ثابت ہونا اور ہے. ان دو باتوں میں فرق ہے. آگے فرماتے ہیں مانہو لازم لما یبحث عنہ فی المسألۃ من حجیت الخبر. ایک اور اشکال ہے جناب پر کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر خبر واحد کی حجیت ثابت ہو گئی تو ہم کہیں گے تعبداً سنت ثابت ہے، تو ہم کہیں گے جناب یہ سنت کا تعبداً ثابت ہونا لازم ہے. کس کا؟ لما یبحث عنہ فی المسألۃ من حجیت الخبر. یہ جو خبر واحد کی حجیت میں بحث کرتے ہیں یہ اس کے لوازمات سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی حجیت خبر ملزوم ہے اور سنت کا تعبداً ہونا یہ اس کے لوازم سے ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت توجہ، یہ اس کے لوازم سے ہے. والمبحوث عنہ فی المسائل انما هو الملاک فی انہا من المباحث او من غیرہ لا ما هو لازمہ. جناب مسائل میں جو بحث کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ هو الملاک کہ انہا من المباحث کہ آیا یہ شے اس علم کے مسائل میں یعنی داخل ہے یا من غیر ہی اس کے مباحث میں سے نہیں ہے، یعنی اس علم کے مسائل میں ہے یا نہیں ہے. خود ملزوم کی بحث کی جاتی ہے، لا ما لازم ہو، نہ کہ اس ملزوم کے لوازمات کی. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے کما هو الواضح. پس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے جناب شیخ انصاری نے جو بات کی تھی وہ بھی مورد اشکال ہے. پس ہمارے نزدیک علم اصول الفقہ کا موضوع چونکہ ادلہ اربع میں منحصر نہیں ہے، ایک بات ہو گئی، بلکہ کیا ہے، ہر وہ مسئلہ جس کا نتیجہ طریق استنباط حکم شرعی میں واقع ہوگا وہ ہمارا موضوع ہے. یہ کلیئر ہو گیا. اب آ جاتے ہیں حجیت خبر واحد میں. تو اس کا نتیجہ بھی چونکہ طریق استنباط حکم شرعی میں واقع ہوتا ہے لہذا یہ بھی مسائل علم اصول میں سے ہے. لہذا حجیت خبر واحد کی بحث خالصاً علم اصول کی اپنی بحث ہے، کسی اور علم کی نہیں ہے کہ یہاں پر تردن ہم نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ بات یہاں ختم ہوگی. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر شروع ہوگا کہ جو حضرات حجیت کے قائل نہیں ہیں ان کی ادلہ کیا ہیں اور جو حجیت کے قائل ہیں ان کی ادلہ کیا ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.